امریکہ میں چیریٹی اور دوسروں کی مدد کرنے کا کلچر بہت پرانا ہے، لیکن ان دنوں یہاں بے روزگاری اور معاشی مسائل کی وجہ سے اتنے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے کہ حکومت بھی اب اس کے لیے مذہبی عقائد کی بنیاد پر بنائے گئے خیراتی اداروں پر انحصار کرنے لگی ہے۔ نیلوفر مغل ہمیں بتا رہی ہیں ریاست نیو جرسی کے ایک ایسے ہی ادارے کے بارے میں۔ ریاست نیو جرسی کے شہر چیری ہل کے جویش فیملی اینڈ چلڈرنز سروس کے کارکن ایک معمول کے صارف کے لیے اشیاء خورد و نوش اکٹھا کر رہے ہیں۔ ڈیوڈ ایزرا کسی زمانے میں ایک بہت بڑے وکیل تھے، مگر اب وہ کھانے پینے کی مفت اشیاء کے لیے اسٹور میں آتے ہیں۔ اگر ان کی مدد، دوستی اور ہمدردی حاصل نہ ہوتی تو یہ میرے لیے کسی طرح بھی ممکن نہ ہوتا۔ یہ ایک خیراتی ادارے کی بلڈنگ ہے۔ اس ادارے کے تعاون سے ایک نرس سارا شویرزر کو طبی امداد فراہم کر رہی ہیں۔ 122/70. My blood pressure should be that good. یہ ادارہ جنوبی نیو جرسی میں 2800 معمر افراد کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ پروگرام سرکاری اور پرائیویٹ امداد پر انحصار کرتے ہیں، لیکن گزشتہ برس وفاق کی جانب سے فنڈ میں نصف کٹوتی کی گئی۔ ریجنل ڈائریکٹر جینیفر وائس: اب ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ امداد میں کمی کا مطلب یہ نہیں کہ ضروریات میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ وائس کا کہنا ہے کہ معمر افراد کو سماجی اور گھریلو سطح پر فراہم کردہ طبی سہولتیں حکومت کو مہنگی پڑتی ہیں۔ رام کینن یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں سوشل پالیسی کے پروفیسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہبی عقائد کی بنیاد پر قائم یہ ادارے مہنگے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی حد تک رضاکاروں اور اپنے ڈونرز پر انحصار کرتے ہیں۔ حکومت انہیں جو بھی امداد دیتی ہے وہ ان کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کے اخراجات سے 30 سے 40% کم ہوتا ہے۔ اس طرح دراصل وہ حکومت کو رعایتی چھوٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور کینن کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق کے مطابق لوگ اپنی کمیونٹی سے امداد حاصل کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے، یہاں پر آپ کو نہ تو بھکاری اور نہ ہی بے گھر فرد سمجھا جاتا ہے، بلکہ برابری کی بنیاد پر سلوک کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر انہیں من پسند کھانے کو بھی ملتا ہے۔ جیروم سوکولاسکی کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔